بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ تو آج انشاءاللہ ہم ایکسرسائز 4.1 کے کویسچن نمبر 4 کو سٹارٹ کریں گے اسٹوڈنٹس۔ 4 بالکل ہی سمپل اور امپورٹنٹ کویسچن ہے اسٹوڈنٹس۔ وہ کہتے ہیں کہ فائنڈ دی ویلیو آف کے، یعنی کہ ہم نے کے معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے، سچ دیٹ ایف آف جی ایکس از اکول ٹو جی آف ایف ایکس۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں آپس میں برابر ہیں، ویئر اب کہتے ہیں کہ یہاں ایف اور جی ہے نا، ان کی قیمتیں یہ ہیں۔ ایف ایکس جو ہمارے پاس ایف فنکشن ہے اس کی 3x+2 ہے ویلیو، اور جی فنکشن جو ہمارے پاس ہے اس کی ویلیو ہے 6x-k، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ یہ جو انہوں نے ہمیں از اکول ٹو یعنی کہ ایکویلٹی کی ایکویشن دی ہوئی ہے اس کو نیچے اتار لیں سولوشن میں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ایف آف جی ایکس آ گیا اور یہ از اکول ٹو جی آف ایف ایکس آ گیا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، وہی کام کرنا ہے جو ہم نے کویسچن نمبر 3 میں کیا تھا، کہ ان کو پہلے ترتیب سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ایف ہے پہلے تو یہ ایف آ گیا ہمارے پاس، پہلے ایف ہے ہمارے پاس تو یہ ایف آ گیا اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ اب او ہے، او سے مراد آف، تو آف سے مراد دو آپ نے بریکٹیں لگانی ہے، یہ میں نے دو بریکٹیں لگا دی ہیں۔ اب جی ایکس بچ رہا ہے تو اندر ہم جی ایکس کو فنکشن کی صورت میں لکھ لیا ہے، جی ایکس، ٹھیک ہے، از اکول ٹو یہ آ گیا۔ اب دیکھیں جی پہلے لکھا ہوا ہے تو یہ جی پہلے آ گیا، ٹھیک ہے۔ او سے مراد ہم نے آف مطلب کہ دو بریکٹیں لگانی ہے، یہ دو بریکٹیں لگا لی میں نے۔ اب ایف ایکس بچ رہا ہے تو اس کو ایف ایکس کو فنکشن کی صورت میں لکھ لیں اسٹوڈنٹس، میں نے لکھ دیا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ہم نے جیسے کویسچن نمبر 3 میں کرتے تھے سیم وہی ہے کہ بریکٹ کے اندر جو پہلے ویلیوز پڑی ہے نا ہمارے پاس فنکشن پڑا ہے اس کی سمپل ویلیوز پٹ کر دیں۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ جی ایکس کی پٹ کر دیں اور یہاں پر ایف ایکس کی 3x+2 ہے اور اس کی 6x-k ہے۔ پہلے یہ k والی ویلیو آئے گی، جی والی ادھر آئے گی اور ایف والی ادھر۔ اسٹوڈنٹ دیکھیں میں نے اسی طرح یہ ایف آ گیا، یہاں میں نے جی کی ویلیو پٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں ایف ایکس کی، یہاں جی ایکس کی اور یہاں ایف ایکس کی۔ اب اسٹوڈنٹ دیکھیں بالکل کویسچن نمبر 3 والا سوال ہے اسٹوڈنٹ، دیکھیں یہ اب ہمارے پاس ایف فنکشن ہے اور یہ اس کی یہ جو ہمارے پاس پڑی ہے یہ اس کی ڈومین ہے اسٹوڈنٹس، یہ جی فنکشن ہے اور یہ اس کی ڈومین ہے اسٹوڈنٹس۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈومین کو اسی فنکشن میں پٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں ایف فنکشن ہے تو ایف فنکشن کے جہاں بھی ایکس آئے گا نا، جہاں ایکس وہاں ہم یعنی کہ ایف کی مشین میں جہاں ایکس آئے گا وہاں ہم یہ ڈومین پٹ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے لکھنے کا کہ آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے یہ ایف ڈومین ہے نا تو پہلے ایف کا فنکشن اسی طرح لکھ لیں لیکن ایکس کی جگہ خالی چھوڑ دیں۔ اب ایف کا فنکشن کون سا ہے ہمارے پاس، ایف کی مشین کیا ہے ہمارے پاس، ایف کی مشین ہے ہمارے پاس 3x+2۔ تو دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے 3 اور ایکس کی جگہ میں نے بریکٹ لگا دی اور وہاں کیا چیز پٹ کی ہے، یہ ڈومین پٹ کر دی ہے 6x-k، یہ آ گیا۔ اور دیکھیں ہمارے پاس ایف کی مشین ہے 3x-2، تو دیکھیں یہ 3 آ گیا، یہ 3 آ گیا مشین، ایکس کی جگہ میں نے ڈومین یہ پٹ کیا، یہ ڈومین آ گئی، اور یہ سوری پلس ہے تو یہ دیکھیں پلس آ گیا اور یہ 2 اسی طرح آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور جی ایکس میں نے اسٹوڈنٹس وہی کام کیا ہے کہ یہ جی فنکشن ہے اور یہ اس کی ڈومین ہے، تو یہ ڈومین جو ہوتی ہے نا ہم جی فنکشن میں جہاں ایکس ہو وہاں پٹ کرتے ہیں۔ تو جی فنکشن جو ہے ہمارے پاس جی کی مشین کیا ہے اسٹوڈنٹس، وہ ہے 6x-k۔ اب یہ ہے ہمارے پاس مشین، ایم سے مراد مشین، اس مشین میں جہاں ایکس ہے وہاں یہ ڈومین پٹ کر دیں۔ تو یہ 6 مشین کی یہ 6 آ گیا، یہ 6 آ گیا، ایکس ہے ایکس کی جگہ یہ ڈومین پٹ کر دیں 3x+2 آ گیا، یہ مائنس یہ k، یہ اسی طرح k آ گیا۔ اب اسٹوڈنٹ سمپلیفائی کر لیں ان کو، 3 اندر ضرب کھائے گا 6x سے تو 3×6 18x، پھر 3 کھائے گا -k سے تو یہ پلس ہے، اس کی علامت پلس مائنس 3 جب k سے ضرب کھائے گا 3k آ جائے گا، یہ 2 اسی طرح آ جائے گا۔ ادھر دیکھیں 6×3 18 تو 18x آ جائے گا، 6 جب یہ پلس آ گیا پلس 6 دونی 12 -k اسی طرح آ گیا۔ آپ اسٹوڈنٹس k والوں کو ایک سائڈ پہ کر لیں اور x والوں کو اور کانسٹنٹ کو ایک سائڈ پہ کر لیں۔ یہ دیکھیں -3x اسی طرح یہیں پڑا رہا ہے، یہ جو ہمارے پاس مائنس کا k ہے نا، یہ سوری -3k ہمارے پاس یہ اسی طرح پڑا رہا ہے، یہ والا جو k ہے نا ہمارے پاس مائنس کا k، یہ اس سائڈ پہ جب آئے گا تو پلس کا k بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ 2 آ گئے۔ اب اسٹوڈنٹس یہ 18k اسی طرح پڑا ہے، یہ +12 اسی طرح پڑا ہے، یہ جو +18x ہے نا جب ادھر آئے گا
تو یہ مائنس کا 18x بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ 2 جو ہے پلس کا یہ ادھر آئے گا تو مائنس کا 2 بن جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب کیا ہوگا کہ پلس کا 18 اور مائنس کا 18 کینسل ہو جائیں گے. اب دیکھیں, یہ دیکھیں -3 کے پلس 1 کے, اب پلس مائنس پلس دونوں ڈیفرنٹ علامتیں ہیں, مختلف علامتیں ہیں, تو تفریق ہوں گے. 3 کے میں سے 1 چلا گیا 2 کے, علامت بڑے ہندسے کی, 3 کے بڑا ہے یا 1 کے, 3 کے بڑا ہے تو اس کی علامت مائنس ہے, مائنس لگا دیا. ادھر دیکھیں اسٹوڈنٹس, یہ پلس کا 12 اور مائنس کا 2, پلس مائنس یعنی کہ 2 ڈیفرنٹ علامتیں ہیں تو تفریق ہوں گے. 12 میں سے 2 چلے گئے, 10 آ گیا, علامت بڑے ہندسے کی جمع والے کی یہ آ گئی. اب اسٹوڈنٹس ہم نے معلوم کرنی ہے کے کی قیمت, تو ہم نے -2 نہیں چاہیے تو -2 ادھر بھی ڈیوائڈ کر دیں, ادھر بھی ڈیوائڈ کر دیں, یہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے. k از اکول ٹو, اب دیکھیں یہ اس کا پلس ہے, پلس مائنس مائنس آ جائے گا, 2 والا پہاڑا 10 پہ 5 بار جاتا ہے, یہ 5 آ گیا. یہی ہمارا جواب ہے اسٹوڈنٹس. آپ کویسچن نمبر 5 دیکھ لیں اسٹوڈنٹس. کویسچن نمبر 5 بالکل ان سے بھی آسان ہے. کویسچن نمبر 5 دیکھیں اسٹوڈنٹ, یہاں پر ہمیں کہتے ہیں کہ گیون دیٹ کہ اگر ہمارے پاس ایف ایکس یہ ہو, اس کی ویلیو یہ ہو فنکشن کی, اور جی ایکس فنکشن کی یہ ہو, تو وہ ہمیں کہتے ہیں فائنڈ جی آف ایف ایکس. اسٹوڈنٹ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس انہوں نے چیز دی ہے نا, یہ بنی بنائی ہمارے پاس دے دی ہے. اب انہوں نے ہمیں اس طرح نہیں دیا, بلکہ یہ سٹیپ جو تھے نا ہمارے پاس, یہ سٹیپ انہوں نے پہلے سے کیے ہوئے ہیں, اور یہ سٹیپ بھی انہوں نے ہمیں کر کے دے دیا ہے کہ فنکشن دے دیا اور اس کے اندر ایک اور فنکشن دے دیا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اسٹوڈنٹس, یہاں ہمارے پاس جی ایف 4 ہے. آپ اسٹوڈنٹ یہاں دیکھیں, یہاں تھوڑا سا کنسیپٹ چینج ہو رہا ہے. یہ جی فنکشن ہے, یہ جی فنکشن آ گیا, اس کے اندر ایف ایکس, ایف جو ہے نا وہ ایکس کی صورت میں اب نہیں ہے, اب ویلیوز ایکس والی نہیں ہے. مطلب اب جو ایف کا یہاں ڈومین ہے نا, یہ ڈومین ہے وہ 4 ہے. اب ایف فنکشن کی جو ڈومین ہے نا وہ 4 ہے. پہلے اسٹوڈنٹس اس فنکشن کو ہم سمپلی, اب دیکھیں یہاں ہوتا ایف ایکس, جیسے پچھلے کویسچنز میں تھا ہمارے پاس, یہاں ہمارے پاس سمپل ایف ایکس ہوتا تھا تو ہم ایف ایکس کی قیمت پٹ کر دیتے تھے. لیکن اس بار انہوں نے ایف ایکس نہیں دیا, بلکہ اس کے اندر ایکس کی جگہ کوئی علامت دے دی ہے, کوئی ہندسہ دے دیا ہے. تو وہ جو ہندسہ ہوگا نا وہ اب ایف کا ڈومین ہوگا. تو ہم کیا کریں گے, پٹ کیسے کریں گے کہ وہاں ڈومین کی جگہ اندر جو چیز لکھی ہوئی ہوگی وہ اس ایف فنکشن میں پٹ کر کے لکھیں گے. ٹھیک ہے, سمپلی جسٹ ڈائریکٹ یہی ویلیو نہیں لکھیں گے. اگر تو ہوتا ایف ایکس تو سمپل ہم یہی ویلیو لکھ دیتے, لیکن اب ہے ایف 4. اب ایف 4 سے مراد یہ ہے کہ ایف کی جو ڈومین ہے نا وہ 4 ہے, تو یہاں ایف فنکشن اندر پٹ کریں گے, لیکن وہاں جہاں جہاں ایکس ہوگا وہاں 4 پٹ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس, یہاں ہمارا جی فنکشن ہے اس کو پہلے اندر لکھ لیں. ٹھیک ہے, اسی طرح لکھ لیں. اب پہلے بریکٹ والے اندر کو ہم حل کرتے ہیں. یہاں ایف ایکس ہوتا تو ہم سمپل 3x + 2 یہاں میں ڈائریکٹ پٹ کر دیتا, لیکن ایف 4 ہے, اس سے مراد کہ یہ ایف فنکشن کا ڈومین ہے 4 جو ہے ایف فنکشن کی ڈومین ہے. تو ایف فنکشن کی ڈومین ہے جو ہمارے پاس یہ 4, اس کو ایف کی مشین میں جہاں جہاں ایکس ہے وہاں پٹ کر دیں. تو یہ دیکھیں یہ جی باہر پڑا ہے, اندر پہلے اس کو حل کر رہے ہیں. اب دیکھیں ایف فنکشن کی مشین کون سی ہے, 3x + 2 ہے, تو یہ دیکھیں 3 آ گیا. ایکس, اب ایکس کی جگہ میں نے کیا پٹ کیا ہے, اس کی ڈومین پٹ کی ہے جو اندر انہوں نے دی ہوئی ہے 4. وہ دیکھیں ایکس کی جگہ میں نے 4 پٹ کر دیا ہے, پلس 2 یہی آ گئے. اب اندر ضرب دے دیں, 2 چکے 12 + 2 جمع یہ 14 ہو جائیں گے. اب اسٹوڈنٹس دیکھیں, اب یہ جی فنکشن ہے, اور یہ جی کی ڈومین ہے اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, اب وہی کام کریں گے کہ یہ جی فنکشن ہے, اس کی ڈومین جو ہے نا ہمارے پاس ڈی, اس کو جی کی مشین میں یعنی کہ جی کے فنکشن میں جہاں ایکس ہے وہاں پٹ کریں گے. جی کی مشین کیا ہے, 2x + 3, تو یہ دیکھیں یہ 2 آ گیا. ایکس کی جگہ کیا پٹ کریں گے, جی کی ڈومین 14 + 3 آ گیا. ٹھیک ہے, اس کو اندر ضرب دیں, یہ 28 آ جائے گا, +3 جمع کریں 31 آ جائے گا. اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس, اب دیکھیں ایف ہے, یہ ایف اسی طرح لکھ دیں باہر. اب بریکٹ کے اندر جو ہمارے پاس ایف ڈومین 3 ہے نا, اس سے مراد ایف فنکشن میں جہاں ایکس ہے وہاں ڈومین 3 پٹ کریں. تو ایف فنکشن ہمارے پاس کیا ہے, 3x + 2 ہے, مشین جو ہے ہمارے پاس 3x + 2 ہے, تو یہ 3 آ گیا. ایکس کی جگہ ڈومین پٹ کر دیں 3 آ گئی, +2 آ گیا, 3 × 9 اور یہ 2 آ گیا.
अब 9 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स? 9 और 2 हमारे पास हो जाएंगे स्टूडेंट 11। अब देखें, अब ये फंक्शन है हमारे पास f और उसकी डोमेन जो है हमारे पास वो है d, मतलब कि f फंक्शन की मशीन में f फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी मशीन में जहाँ भी x है वहाँ डोमेन पुट करनी है, गाजर पुट करनी है उसकी मशीन में। 11 हमारी मिसाल में गाजर है और उसकी मशीन क्या है? 3x+2 है, तो 3 आ गया। अब x की जगह हमने गाजर पुट करनी है, यानी कि डोमेन पुट करनी है 11+2। अब 3 को इससे ज़रब दे, 33+2 35 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स अब हमें कहते हैं f, देखें उसी तरह आ जाएगा। ये देखें g-2। अब g-2 से मुराद ये g फंक्शन की डोमेन है स्टूडेंट्स, g फंक्शन की डोमेन है। g फंक्शन की डोमेन जो है हमने g की मशीन यानी कि g के फंक्शन में जहां भी x होगा वहां हमने पुट करनी है। अब g फंक्शन की जो हमारे पास मशीन है ना स्टूडेंट, यानी कि फंक्शन, वो हमारे पास 2x+3 था, ये 2 आ गया मशीन का, और x की जगह हमने डोमेन पुट करनी है -2, ये पुट कर दिया, +3 आ गया। अब 2 - 2 से ये देखें इसकी अलामत प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। अब देखें ये +3 आ गया। अब देखें दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं तो तफरीक होंगे स्टूडेंट। सॉरी, यहाँ पर f भी हमारा रहता है स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा f चल रहा है, यहाँ पर भूल गया था मैं, f हमारा चल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें ये 4 में से 3 गए, 1 आया, अलामत बड़े हिस्से की। अब स्टूडेंट अगला स्टेप मैं ये भूल गया हूँ लिखना, तो अब मैं कर देता हूँ आपको। अब f-1 मतलब कि ये f की डोमेन है -1, f की मशीन में -1 पुट कर दें। f की मशीन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? f की मशीन है हमारे पास 3x+2, तो स्टूडेंट्स 3x+2 है, उसकी जगह x की जगह हम पुट करेंगे -1 डोमेन। अब 2 - 1 से ज़रब खाएगा तो -2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 0 जवाब आ जाएगा। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स।